اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا تھا اس وقت اس کو جنت کے اندر ٹھہرایا گیا۔ پھر جب یہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آیا، غلطی کر بیٹھا، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ تم میری اس دنیا والی جیل کے اندر چلے جاؤ، وہاں رہتے ہوئے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ایک ہدایت نامہ آئے گا کہ تم نے وہ جیل کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس ہدایت نامے کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار گیا کہ کل کو اس جیل کے اندر رہتے ہوئے اس نے جو اس کو حکم دیا گیا تھا، اس نے یہاں پر کیسے رہنا ہے، یہ سارے اعمال اس کا میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اور جو کامیاب ہوا اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اس کو دوبارہ اللہ اسی جنت کے اندر پھر داخل کرے گا جس جنت سے نکالا گیا تھا۔ آج کے اس خطبہ کے اندر ہم اسی جنت کے دروازوں کا ذکر کریں گے اور پھر ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ان نعمتوں کا ذکر بھی کریں گے جو اللہ رب العزت نے ایک جنتی کو عطا کرنی ہے۔ بہرحال آج کے خطبہ کے اندر ہم صرف جنت کے دروازوں کا ہی ذکر کریں گے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص مکہ اور مدینہ میں گیا ہے، وہ میری اس بات کو زیادہ سمجھے گا۔ اللہ ہم سب کو وہ شہر بار بار دکھائے۔ بیت اللہ کو دیکھنا اور مسجد نبوی کو دیکھنا، یہ انسان جو مومن ہے اس کے دل کو سکون بہت دیتا ہے، بڑا اطمینان دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مومن بندہ جب بیت اللہ کو دیکھتا ہے، حرم کے دروازوں کو دیکھتا ہے یا مسجد نبوی کے دروازوں کو دیکھتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اس کے سکون کی، اس کے اطمینان کی انتہا نہیں رہتی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جب قیامت والے دن پاس ہونے والا شخص اللہ کی جنت کو دیکھے گا، جنت کے کھلتے ہوئے دروازوں کو دیکھے گا اور اس کو محسوس کرے، اس وقت اس بندہ مومن کو کتنی خوشی ہوگی کہ جس جنت میں جانے کے لیے دنیا کے اندر میں نے اپنا سب کچھ لٹایا تھا، میں اپنے اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں کا ذکر کیا کہ ان مواقعوں کے اندر
اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ ان میں سے ایک موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ رمضان کے اندر جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات اور ہر سوموار کو جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور لوگوں کے لیے جنت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہر شخص جنتی سوائے دو قسم کے لوگوں کے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک وہ بندہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی صفات کے اندر کسی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے، اس کو اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، نہ اس کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو آپس کے اندر لڑے ہوئے ہیں، دو مسلمان مومن، ان کی کوئی دینی غرض نہیں ہے، صرف دنیا کی خاطر۔ ہاں اگر دین کے لیے کوئی دینی معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ اگر آپ کو امید ہے کہ میری ناراضگی کے ساتھ یہ بندہ نماز کی طرف آ جائے گا، ناراض ہوا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے اور معاملات ہیں، یعنی اس کی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ دو بندے جو دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بندہ، اس کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد نہیں کرتا، نہ ہی اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کی چوڑائی کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کے جو دروازہ ہے، ایک دروازے کی جو چوڑائی ہے، فرمایا لکما بین مکہ و حجر، یہ دو مقام ہیں جن کے درمیان 1150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یا آپ نے فرمایا مکہ اور بصرہ کے درمیان، ان دو شہروں کے اندر 1250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو مومن بندے کے لیے جنت تیار کی ہے، اس جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہے، 1150 کلومیٹر یا 1250 کلومیٹر۔ اس دروازے سے اللہ رب العزت جنتیوں کو گزار کر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، دروازے بند ہو کے جنت کے، میں محمد کو حکم ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بعد 3 دفعہ جو معاملات ہوں گے، حدیث ہم نے سن رکھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا اور میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فیقول الخازن، جنت کا جو دربان ہے وہ پوچھے گا من انتا، کون ہے جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، جو جنت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت وہ جنت کا دربان فرشتہ کہے گا جس کی ڈیوٹی ہے
کہ جب تک محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نہ آ جائیں تم نے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اپنا نام لوں گا کہ میں محمد ہوں تو جنت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، تو اس وقت فرشتہ کہے گا مجھے بھی یہی حکم تھا۔ جب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنت کے دروازے پر آ جائیں، دروازے پر دستک دیں، اس وقت تم نے جنت کے دروازے کو کھول دینا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے شخص ہیں جو جنت کے دروازے کو کھلوائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی دروازوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الصلاۃ ہے، جس دروازے سے نماز پڑھنے والا نمازی بندہ وہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، میری اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اسی اپنے پرانے گھر کے اندر جانا ہے جہاں سے ہم نکالے گئے، اس جنت کے اندر جانا ہے، لیکن اس کے لیے میری اور آپ کی محنت کتنی ہے؟ صرف جمعے کی نماز ادا کر لینے سے بندہ نمازی نہیں بن جاتا، صرف عید کی نماز ادا کر لینے سے بندہ نمازی نہیں بن جاتا، نہ ہی اس دروازے سے وہ داخل ہوگا۔ باب الصلاۃ سے وہ بندہ داخل ہوگا جس کی زندگی کے اندر نماز کے اوپر ہمیشگی ہے۔ وہ میرے اور معاشرے کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ یہ مسجد یہ چند لمحات کے بعد نمازیوں سے کھچا کھچ بھر جائے گی، اور یہ ایک مسجد کی بات نہیں ہے۔ آپ جس مسجد کے اندر مرضی چلے جائیں، ابھی جمعے کا وقت ہے، ہر مسجد جو ہے وہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب جمعے کے وقت گزر جاتا ہے، جمعے کی نماز ہم ادا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ نمازی کہاں جاتے ہیں؟ کیا جمعے والے دن عصر کی نماز فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب کی فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء کی فرض نہیں ہے؟ کیا ہفتے والے دن، اتوار والے دن، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، ان ہفتے کے 6 دنوں کے اندر 5 نمازیں کہاں پہ گزرتی؟ باب الصلاۃ سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ میں جنت کے اندر جاؤں گا، حالانکہ یہ وہ پہلا سوال ہے جو قیامت والے دن اللہ رب العزت نے ایک ایمان والے بندے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال اللہ کے حقوق میں سے وہ نماز کا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں نماز درست ہے، اللہ اس کا حساب آسان کر دے گا۔ نماز کے اندر اگر درستگی ہے، نماز صحیح پڑھتا ہے، نماز وقت پہ پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، ایک نماز کے گزر جانے کے بعد اس کو فکر لگی ہوتی ہے کہ کب میرے خالق کی طرف سے بلاوا آئے، کب میرے خالق کا جو ذمہ دار ہے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں لگائے اور میں اللہ کے گھر کے اندر چلا جاؤں۔ ہر وقت اس کی یہ خواہش، ہر وقت اس کی یہ تمنا کہ کب میرا خالق بلائے، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر میں مسجد کے اندر چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہمارے ساتھ عام حالت کے اندر ہی رہتے تھے، کام کاج کے اندر ہماری مدد بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا آپ ایسے ہو جاتے کہ جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت ہے کہ نماز کی اتنی فکر، ہم بھی اسی پیغمبر کے امتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ یہی الفاظ کہتے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظتیں کرنا، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔
میں نے اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کی کتنی قدر کی؟ یہ پہلا دروازہ ہے باب الصلاۃ۔ فرمایا اس دروازے سے نمازی لوگوں کو پکارا جائے گا، نمازی لوگوں کو پکارا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الجہاد ہے، جس دروازے سے وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا جس نے جد و جہد کی ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر گئے، اس نے وقت لگایا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، اللہ رب العزت ایسے بندے کو باب الجہاد سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، جس دروازے سے اللہ رب العزت روزے دار کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، عربی کے اندر روزے کو صوم کہا جاتا ہے، دروازے کا نام تو باب الصیام ہونا چاہیے یا باب الصوم ہونا چاہیے کہ روزوں والا دروازہ۔ باب الریان کا مطلب کیا ہے؟ روزے دار کے ساتھ اللہ رب العزت کو اتنی محبت ہے۔ ریان کا مطلب ہے سیراب کر دینے والا، خوش کر دینے والا۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جو روزے دار بندہ ہوگا، رمضان المبارک کے روزوں کا خیال رکھنے والا، اس کو فکر ہے، خواہش ہے ہر بندے کی۔ ہمارے اسلاف جو تھے وہ 6 مہینے پہلے اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ رکھنا، رمضان کی ہمیں بہاریں نصیب کرنا، یہ نیکیوں والا موسم ہمیں نصیب کرنا۔ یہ ہمارے اسلاف کی رمضان کے ساتھ محبت تھی۔ فرمایا جو شخص جنت روزے رکھنے والا ہے، روزوں کا خیال رکھنے والا ہے، ریان کا مطلب ہے سیراب کر دینے والا، خوش کر دینے والا۔ جنت کے اندر جب اس دروازے سے روزے دار جائے گا، اللہ رب العزت اس روزے دار کی ساری خواہشوں کو پورا کر دے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو خوش کر دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، صدقے کا باب، دروازہ۔ جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے فرضی اور نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، اس شخص کو اللہ رب العزت قیامت والے دن یہ اعزاز دیں گے کہ اللہ اس کو جنت کے اس دروازے سے پکارا جائے گا باب الصدقہ کی طرف سے، کہ اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ صاحب نصاب تھا، اس کے اوپر زکوٰۃ جب فرض ہوتی تھی یہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا تھا، خوش دلی کے ساتھ۔ اور یہاں تک بس نہیں ہے، یہ نفلی صدقات و خیرات بھی کیا کرتا ہے، نفلی صدقات و خیرات۔ بلکہ میں یہ کہوں گا، آپ کو یہ نصیحت کروں گا، آپ اپنی زندگی کی یہ روٹین بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ، 2 فرشتے زمین پر جو اترتے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس جو اپیل کرنے والے لوگ آتے ہیں اکثر یہ حدیث سنایا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال کے اندر اضافہ کر دے، اس کے مال کے اندر برکتیں کر دے، اس کے مال کے اندر فراوانیاں عطا کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تنگ نظر ہے، دل کا غنا نہیں ہے، دل مانتا نہیں ہے کہ میں 10 روپے بھی اللہ کے راستے میں دے دوں، میرا مال کم ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہارے ساتھ فقر کا وعدہ کرتا ہے، تمہیں کہتا ہے دو گے تو کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فرمایا اللہ تمہیں زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، فرمایا تم میرے راستے میں دو، میں کئی گنا کر کے بڑھا کے لٹاؤں گا، کئی گنا بڑھا کے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے کلام کے اندر
کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے؟ قرض اللہ رب العزت نے کہا ہے، قرض یعنی یہ ایسا قرض ایسی چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مال کو قرض کہا ہے جو تم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو۔ آپ اپنی زندگی کی روٹین بنائیں، روزانہ صبح کے وقت یا دن کے کسی حصے کے اندر بھی اگر 100 کی اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے تو 100 روپے دیں روزانہ کی بنیاد پہ، 50 کی دی ہے تو 50 دیں، اور 10 کی دی ہے تو 10 ہی دے دیں، لیکن اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کریں تاکہ آپ فرشتے کی اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ دعا کرتا ہے، اور اس بد دعا سے بچ جائیں، اس بد دعا سے بچ جائیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ کہیں مال کے اندر فرشتے کی بد دعا کی وجہ سے اللہ برکتیں نہ اٹھا لے۔ اپنی زندگی کی روٹین بنائیں، اپنے روزانہ کے کاموں میں سے ایک یہ کام اپنے ذمے لیں کہ میں نے جیسے اور بہت سے کام کرنے ہیں، وہاں پر میں نے میرے ذمے صدقہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے لگایا ہوا میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کو بھی ادا کرنا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن جب رب کے دربار میں کھڑے ہوں، ادھر سے بابو صدقہ کھولا جائے، مجھے اور آپ کو بھی پکار لگے کہ آؤ تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیا تو اللہ نہیں ہے نا، میرے فن سے مجھے کچھ نہیں ملتا، میری محنت سے مجھے کچھ نہیں ملتا، رزق دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، وہ پیدا بھی تمہیں وہی کرتا ہے، رزق بھی تمہیں وہی دیتا ہے۔ محنت سے اگر کسی بندے کو زیادہ رزق ملتا، مزدور آدمی دنیا کا امیر ترین انسان ہوتا، صبح سے لے کر شام تک اپنے سر کے اوپر تجوریاں اٹھانے والا، خون پسینہ ایک کر کے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، بڑی بڑی اونچائیوں کے اوپر بڑا بڑا وزن لے کے چڑھتا ہے، اس کی محنت کے کیا کہنے۔ ادھر ایک کرسی کے اوپر اے سی کے اندر بیٹھنے والا انسان وہ اس سے زیادہ کما لیتا ہے، اس کی محنت بھی کچھ نہیں ہے، بس یہ اپنی زبان چلاتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں آپ کے شہر کے اندر جن ہمارے بھائیوں بزرگوں کو اپنا نام نہیں لکھنا آتا، اللہ رب العزت نے اتنی دولت دی ہے کہ سنبھالی نہیں جاتی، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ جب دیا رب نے ہے تو پھر اس کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اس وجہ سے وجہ یہ ہے کہ جس کا جتنا ایمان اللہ کے وعدوں کے اوپر ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دروازے کا ذکر کیا ہے کہ ایسا ایک دروازے ہے جس سے جو لوگ بغیر حساب کی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا دروازہ ذکر کیا ہے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا ایک دروازہ ہے جو بندہ کثرت کے ساتھ اس ذکر کو کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذکر کے اندر اتنی برکت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس ذکر کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے، 99 بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے اس ذکر کے اندر رکھا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سب سے ہلکی جو بیماری ہے نا وہ غم پریشانی ہے جو اس ذکر کی وجہ سے اللہ رب العزت بندہ مومن سے دور کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہمارے ہاں ہر بندہ ہی پریشان ہے، فکر ہے ہر بندے کو، اولاد کی، معاش کی، اپنی دنیا کی، اپنے معاملات کی، ہر بندے کو فکر لگی ہوئی ہے، پریشانی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میری پریشانیاں نہیں ختم ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس بیماری کا علاج بتایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جو
اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اس دروازے سے جنت کے اندر داخل کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 7ویں دروازے کا نام باب الوالد ہے، جو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے۔ جب تمہیں ان کی ضرورت تھی وہ تمہارے اوپر سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا تھا، سب کچھ دے دیا تھا۔ ایک وقت ایسا آئے گا ان کو تمہاری ضرورت ہوگی، تم ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے رحمت والا رحم والا پہلو ان کی طرف جھکا دو۔ والد کی خدمت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے درمیانے دروازے کا نام، باب جو ہے نا وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، یہ وہ 7 دروازے ہیں جن کا نام احادیث کے اندر آئے ہیں۔ 8ویں دروازے کا نام حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ 8ویں دروازے کا نام باب الحج ہوگا، کیونکہ حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے کہ جو حج کرنے والا ہے وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ بعض نے کہا نہیں، اس دروازے کا نام باب الصبر ہوگا کہ صبر کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ صبر کرنے والے کو اللہ رب العزت اس 8ویں دروازے سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ 8 دروازے ہیں جو اللہ رب العزت نے جنت کے بنائے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ فلاں کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا، فلاں کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا۔ اب میری اور آپ کی بھی ایک تڑپ ہوتی ہے، صحابہ کرام کی بھی ایک تڑپ تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول جانا تو ہر بندے نے ایک دروازے سے، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا قیامت والے دن جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگے گی۔ ہر دروازے پہ کھڑا ہوا دربان، ہر دروازے پہ کھڑا ہوا ویلکم کرنے والا فرشتہ، استقبال کرنے والا فرشتہ خواہش کرے گا کاش یہ بندہ اس دروازے سے داخل ہو۔ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے ابو بکر تم ہی وہ شخص ہو جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگے گی کہ آؤ اس دروازے سے جنت میں چلے جائیں۔ اسی طرح اور کچھ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جن اعمال کو کرنے والے شخص کو قیامت والے دن اللہ رب العزت یہ اعزاز دے گا کہ ہر دروازے کا دربان فرشتہ خواہش کرے گا کہ کاش یہ بندہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو۔ ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر کریں گے۔